الف پارٹ 2 اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک تاک ہے جس میں چراغ ہے اور چراغ ایک قندیل میں ہے اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے۔ بڑی روشنی ہی روشنی ہو رہی ہے۔ اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ سورۃ نور آیت نمبر 35۔ تلاوت کرنے والی وہ آواز یکدم خاموش ہو گئی تھی۔ فضا میں اب بھی اس آیت کی گونج تھی۔ وہ ہاتھ اب بھی کینوس پر اسی آیت کو خوش خطی سے سجا رہا تھا، اور پھر ایک دم بہت دور سے ہلکی موسیقی کی آواز آنے لگی۔ نور کا وہ حالہ جو اس ہاتھ اور کینوس کو فوکس کیے ہوئے تھا دور جانے لگا اوپر آسمان میں، اور نیچے اب اس کینوس کے سامنے ایک کھلے میدان میں جو ویسی ہی دودھیا روشنی سے نہایا ہوا تھا، ایک شخص دور درویش کا لباس پہنے بازو پھیلائے دائرے میں چکر لگا رہا تھا، بے حد آہستہ، یوں جیسے اسے کسی نے ہوا کے دوش پر رکھ دیا ہو۔ پھر وہ موسیقی بلند ہونا شروع ہوئی۔ اس شخص کا وجود تیزی سے گھومنا شروع ہوا تھا۔ اس کا سفید لباس اب ہوا میں پھڑ پھڑا رہا تھا، اور اس کے سر پر موجود اونچی ٹوپی اس کے چہرے کا کچھ حصہ ڈھکے ہوئے تھی۔ اس کی رفتار اب تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ فضا میں گونجنے والی اس بلند اور مسحور کن بانسری کی آواز کے ساتھ جو اب ہر چیز پر حاوی ہوتی جا رہی تھی، وہ کینوس اب اتنا چھوٹا ہو چکا تھا کہ اوپر سے نظر آنا بھی بند ہو چکا تھا، اور وہ ہاتھ اب غائب تھا۔ نیچے اس میدان میں روشنی کے اس حالے میں اب صرف اس درویش کا رقص کرتا ہوا وجود تھا، جس کا رقص تیز سے تیز ہوتا جا رہا تھا، اتنا تیز کہ اس کا سفید لباس اور اس کے سر پر موجود ٹوپی اب ایک پھول اور اس کے مرکز کی طرح لگنے لگے تھے۔ پھر اس رقص میں اور تیزی آتی گئی، اتنی تیزی کہ انسانی آنکھ کا اس پر نظر جمانا اور اسے شناخت کرنا مشکل ہونے لگا۔ پھر یکدم اس وجود میں آگ لگی اور وہ شعلے کی طرح بھڑکا، پھر پلک جھپکتے میں جل کر بجھا، اس کے ساتھ ہی جیسے وہ اس ساری روشنی کو لے کر اندھیرے میں تبدیل ہو گیا ہو۔ 9 سال کا وہ بچہ ہڑبڑا کر اٹھ کر اپنے بستر میں بیٹھا۔ اس کا سانس تیز چل رہا تھا اور وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، یوں جیسے وہ کسی خوفناک خواب میں سے نکلا ہو۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی اور اس کے بستر میں اس کی ماں اس کی طرف پشت کیے ہوئے سو رہی تھی۔ اپنے جسم سے چادر ہٹا کر اس نے بلی کی طرح بڑی احتیاط سے پاؤں زمین پر اتارے اور دبے قدموں چلتا ہوا وہ سیدھا کمرے کے اس کونے میں گیا جہاں اسٹڈی ٹیبل تھی۔ اسٹڈی ٹیبل پر ایک لیمپ تھا جسے اگر وہ روشن کرتا تو اس کی ماں کی آنکھ کھل جاتی۔ اس نے ٹیبل کے پاس پہنچ کر پلٹ کر بستر پر لیٹی ماں کو دیکھا۔ اس کی پشت ٹیبل کی طرف تھی۔ وہ یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ روشنی اس تک جائے گی یا نہیں، اور اس نے اندازہ لگا لیا تھا۔ گردن واپس موڑ کر اس نے ٹیبل لیمپ پر وہ اسکارف چڑھایا جو اس کی ماں کا تھا، اور اسٹڈی ٹیبل کی کرسی کی پشت پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بے حد ہلکے ہاتھ کے ساتھ اس نے لیمپ کا بٹن دبایا کہ بٹن دبنے کی آواز بھی اس کی ماں کی کانوں میں نہ جائے۔ آئی ریپیٹ، بٹن دبانے کی آواز بھی اس کی ماں کے کانوں تک نہ پہنچے۔ لیمپ روشن ہوا۔ اس نے برق رفتاری سے پلٹ کر ماں کو دیکھا۔ روشنی اس تک نہیں گئی تھی، اس کا ٹوٹکا کام کر گیا تھا۔ اس کی ماں کے وجود میں حرکت نہیں ہوئی۔ وہ فاتحانہ اور مطمئن انداز میں مسکرایا، پھر اس کرسی پر بیٹھ گیا جس پر اب اسکارف سے جھلکتی روشنی میز کی سطح پر پڑ رہی تھی۔
اسٹڈی ٹیبل کے ایک کونے میں سجی اپنی کتابوں اور نوٹ بکس میں سے ایک نوٹ بک اس نے اٹھا کر کھول لی۔ میز پر رکھتے ہوئے اس نے پین ہولڈر میں رکھے رنگین مارکرز میں سے ایک ڈارک بلو رنگ کا مارکر اٹھا لیا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ اندھیرے کمرے میں اس کی ماں کی آواز گونجتے ہی اس نے برق رفتاری سے لیمپ کا بٹن آف کیا اور جیسے اپنا سانس بھی روک لیا۔ مجھے پتا ہے تم اسٹڈی ٹیبل کے سامنے بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اس کی ماں نے دوبارہ غنودگی بھری آواز میں کہا۔ ہوم ورک تھوڑا سا رہ گیا تھا، بس 2 صفحے، اس نے بے اختیار کہا اور لیمپ دوبارہ آن کر دیا۔ چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، پتہ نہیں اس کی ماں اندھیرے میں بھی کیسے دیکھ لیتی تھی۔ ٹھیک ہے، جلدی سے کرو اور آ کر سو جاؤ۔ اوکے۔ وہ بے اختیار خوش ہوا۔ اس نے ایک نظر پلٹ کر ماں کو دیکھنے کے بعد جیسے سکون کا سانس لیتے ہوئے دوبارہ اس کاغذ پر تیزی سے ہاتھ چلانا شروع کیا تھا۔ اس نے خط کے نیچے اپنا نام لکھا، جلدی سے خط والے کاغذ کو احتیاط سے پھاڑا، تہہ کیا اور دراز میں سے ایک لفافہ نکال کر اس میں ڈال دیا۔ لفافے کے باہر اس نے ایک بار پھر ایڈریس والی لائنز پر ایڈریس لکھا اور پھر لفافے کے اس فلپ کو زبان پر پھیرتے ہوئے گیلا کیا جو چپک کر بند ہونا تھا۔ لفافے کو چپکا کر بند کرتے ہی اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس کا کام مکمل ہو گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھا جو اب بھی کروٹ کے بل کے اس کی طرف پشت کیے لیٹی ہوئی تھی۔ یعنی کروٹ کے بل اس کی طرف پشت کیے لیٹی ہوئی تھی۔ اپنے کوٹیج کے برآمدے میں کھڑے اس نے گاؤں کے ڈاکیوں کو بہت دور سے اس کی سائیکل پر سوار گھروں کی طرف آتے دیکھا، جس کے تقریباً آخر میں اس کا گھر بھی تھا۔ اس کا دل بے اختیار کسی تتلی کی طرح پھڑ پھڑایا تھا۔ ڈاکیا مختلف گھروں کے باہر لگے لیٹر باکسز میں ان گھروں کی ڈاک رک رک کر ڈالتا اس کے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ اسے ڈاکیے کے آنے کے اوقات کا پتہ تھا اور وہ سکول سے آنے کے بعد اپنے کوٹیج کے برآمدے میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ روز ڈاکی آتا، روز ڈاکی اس کے گھر کے سامنے سے گزر جاتا۔ روز اس کا دل تتلی کی طرح پھڑپھڑانا شروع کرتا، پھر ڈوب جاتا۔ مگر جس عمر میں وہ تھا، اس عمر میں خواب اور انتظار دونوں آسانی سے ختم نہیں ہوتے۔ اور آج بالآخر اس کا تتلی کی طرح پھڑپھڑاتا دل ڈوبا نہیں تھا۔ ڈاکیا اس کے گھر کے باہر لگے ہوئے میل باکس کی طرف آنے لگا تو اس نے برآمدے سے نیچے دوڑ لگائی تھی۔ کیا ہمارا خط آیا ہے؟ اس نے ڈاکیے کے پاس پہنچتے ہوئے کہا۔ ڈاکیا مسکرایا۔ ہاتھ میں پکڑے ہوئے لفافوں میں سے ایک لفافہ نکالتے ہوئے اس نے سر ہلایا اور اس بچے کے ہاتھ میں تھما دیا اور آگے بڑھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس لفافے پر نظر ڈالتا، پیچھے سے اس کی ماں نے آ کر اس سے وہ خط لے لیا۔ وہ کہہ رہی تھی، میں کب سے تمہیں کھانے کے لیے آوازیں دے رہی ہوں اور تم یہاں کھڑے ہو۔ ممی، یہ میرا خط ہے۔ اس نے احتجاج کرتے ہوئے ماں سے لفافہ دوبارہ لینا چاہا۔ ماں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ تمہارا کہاں سے آئے گا؟ یہ تو میرا ہے، دیکھو پاکستان سے آیا ہے۔ اس نے لفافے پر لگے ہوئے ٹکٹ اسے دکھائے۔ اس کا دل ڈوبا، سانس رکا، پھر اس نے سر جھکا لیا۔ تم کو ٹکٹ چاہیے نا اس کا؟ وہ اندر جا رہا تھا جب اس نے اپنے عقب میں اپنی ماں کی آواز سنی۔ وہ ٹکٹ جمع کیا کرتا تھا اور گھر میں آنے والے ہر خط پر لگی ہوئی ڈاک کی ٹکٹ پر اس کا استحقاق ہوا کرتا تھا، مگر اس وقت اسے اس لفافے اور اس ٹکٹ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آج 30ویں خط کا بھی جواب نہیں آیا تھا۔ وہ سائیکل پر اسکول سے گھر آتے ہوئے اسی پگڈنڈی پر اسی جنگل نما جگہ کے سامنے سے گزر رہا تھا اور اس نے ایک بار پھر گردن موڑ کر اس طرف دیکھا تھا۔ ایک عجیب سی ہفکی تھی جو وہ دل میں پالے ہوئے تھا۔ ایسا بھی کیا کہ اتنے خط لکھو اور کوئی جواب نہیں؟ اس نے تیزی سے سائیکل چلا کر اس جنگل کے سامنے سے گزرتے ہوئے سوچا، سب کے خطوں کے جواب ملتے ہیں اور میرا، جبکہ میرا خط سب سے خوبصورت تھا۔ میں نے اس پر پھول اور ستارے بھی بنائے تھے، وہ بھی رنگین مارکر سے، اور ہر جملے کے بعد فل سٹاپ بھی لگایا تھا
اور کاغذ بھی صاف ستھرا تھا، مارکر بھی اچھا تھا، کہیں سیاہی کے دھبے بھی نہیں لگے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اپنے خط کی خوبیاں اور خصوصیات گن رہا تھا جو ہر لحاظ سے اسے ایک جوابی خط کا حقدار کر رہی تھی، مگر جوابی خط ابھی تک وصول نہیں ہوا تھا۔ وہ اب کئی دنوں سے اسکول صبح جاتے اور واپس آتے اس جنگل کے سامنے سے گزرتے بے حد خفگی سے اس کی طرف دیکھے بغیر گزرتا تھا۔ یہ اس کی ناراضگی کا اظہار تھا۔ وہ اپنے خط کا جواب نہ ملنے پر زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا تھا۔ اس نے اب ڈاکیے کے انتظار میں گھر کے برآمدے میں کھڑا ہونا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ کبھی اس کے گھر نہیں آتا تھا، آتا بھی تو صرف اس کی ماں کی ڈاک لاتا۔ سائیکل گھر کے باہر ہی کھڑی کر کے وہ بڑی اداسی کی حالت میں دروازے کو دھکیلتا گھر میں داخل ہوا تھا۔ یقیناً اس کی ماں بیرونی احاطے میں تھی، اسی لیے وہ اس کے لیے دروازہ کھول گئی تھی، ورنہ وہاں دروازہ بجانے کی آواز آتی نہ گھنٹی کی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے اسکول بیگ رکھا اور پھر بستر پر رکھے اپنے کپڑے دیکھے، وہ بھی اس کی ماں ہی کے رکھے ہوئے تھے۔ خفاش سے انداز میں اس نے اپنا یونیفارم تبدیل کرنا شروع کیا۔ حالانکہ وہ تبدیل کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن وہ ماں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بیرونی دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز کو بھی اس نے اپنی قمیض کو اتارنے کی کوشش میں نوٹس نہیں کیا، مگر ابھی وہ یونیفارم کی شرٹ اتار کر سیدھا ہی ہوا تھا جب اس نے باہر سے اپنی ماں کی آواز سنی، تمہارا خط آیا ہے۔ یونیفارم کی شرٹ ہاتھ میں پکڑے اس کا دل ایک بار پھر تتلی کی طرح پھڑ پھڑایا۔ کس کا؟ اس نے وہیں کھڑے بے یقینی سے چلا کر پوچھا۔ تمہارا، اس کی ماں نے جیسے اس کی بے یقینی ختم کی۔ کس نے بھیجا ہے؟ اس نے اپنے بے قابو ہوتے ہوئے دل کے ساتھ ایک بار پھر پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے۔ وہ سانس لینا بھول گیا تھا، اس کی آنکھیں بے یقینی سے گول ہوئی تھیں۔ منظر بدلا۔ اس گلاس پینٹ ہاؤس کی سب سے خاص چیز سٹنگ ایریا میں لگی ہوئی بہت بڑے سائز کی وہ خطاطی تھی جس پر اہدنا الصراط المستقیم لکھا ہوا تھا۔ آسمانی رنگ کے شیڈز میں وہ خطاطی کے محقق اسٹائل میں۔ اس خطاطی کے علاوہ سٹنگ ایریا میں اگر کوئی اور پینٹنگز تھیں تو وہ تجریدی نیوڈ تھیں۔ سٹنگ ایریا میں جگہ جگہ چھوٹے بڑے سنگی مجسمے بھی تھے، اور وہ بھی تقریباً تمام یونانی دیومالا کی دیویاں تھیں جو بے لباس تھیں یا پھر نامکمل لباس میں۔ وہ گلاس پینٹ ہاؤس جیسے قبل اسلام کے کعبہ جیسا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں اہدنا الصراط المستقیم کی اس خطاطی کے نیچے اور ارد گرد ہر طرف بت ہی بت تھے۔ پہلی نظر میں کوئی بھی اس پینٹ ہاؤس کو سراہے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ ڈیزائن کرنے والے کے بہترین ہنر اور عمدہ ذوق کا عکاس تھا، اور پہلی بار وہاں آنے والے کو کچھ دیر کے لیے مسحور کر دینے کی خصوصیات رکھتا تھا۔ سٹنگ ایریا کے باہر اوپن ٹیرس اور روف گارڈن تھا۔ اس سے پرے، بہت پرے، پس منظر میں سمندر کا ٹھاٹھے مارتا پانی اور اس میں چلتی پھرتی کشتیاں۔ سٹنگ ایریا کو ٹیرس سے الگ کرنے والی دیوار شیشے کی تھی جس میں چند ایک لکڑی کے پینل تھے، اور جو بھی سٹنگ ایریا میں کھڑا ہوتا وہ ٹیرس اور وہاں سے دور سمندر کی لکیر بنا کسی دقت کے دیکھ سکتا تھا۔ اس پینٹ ہاؤس کی سٹنگ ایریا میں اس کیلیگرافی، مجسموں اور پینٹنگز کے علاوہ دوسری نمایاں چیز اس کی ایک دیوار کے ساتھ رکھے ایک شیلف میں ایوارڈ، ٹرافیز اور شیلڈز کا ایک انبار تھا، اور اسی شیلف کے اوپر دیوار پر لگے ہوئے بہت سے فوٹو فریمز جن میں ایک مرد بہت سے فنکشنز ایونٹس میں بہت سے نامور اداکاروں اور اداکاراؤں کے ساتھ نظر آ رہا تھا۔ کچھ فریمز میں وہ مختلف میگزینز کے سرورق پر مختلف ہیڈنگز کے ساتھ نظر آ رہا تھا۔ ایوارڈز اور ان فوٹو فریمز کے وہ دیوار اس کیلیگرافی کی دیوار کے بالکل سامنے تھی، اور دونوں دیواروں کے درمیان موجود سٹنگ ایریا میں بیٹھنے کے لیے مختلف شکلوں اور قسموں کا فرنیچر پڑا ہوا تھا۔ وہ گلاس پینٹ ہاؤس قلب مومن کی وہ جنت تھی جس کے عشق میں وہ مبتلا رہتا تھا،
اور وہاں ہونے والی پارٹیز میں شریک ہونے والے اس کے دوست بھی اس کا حصہ تھے۔ وہ انڈسٹری کا نامور فلم ڈائریکٹر تھا جو ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی بھی چلاتا تھا، اور کمرشل فلمز کرنے سے پہلے وہ پاکستان کی چند بڑی ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کے ساتھ آرٹ ڈائریکٹر کے طور پر کام کر چکا تھا۔ اس وقت وہ پاکستان کے چند بہترین نوجوان آرٹ اور کمرشل فلم ڈائریکٹرز میں سے ایک مانا جاتا تھا، اور اس شیلف پر موجود شیلڈز، ایوارڈز اور ٹرافیز کی تعداد جیسے اس کے اسٹیٹس میں اضافہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ جاری ہے۔ ناول کا مزید حصہ سننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔